جب ایک جانور وقت کو ہتھیار بناتا ہے اور دوسرا عقل، رفتار اور اتحاد سے دشمن کو گرا دیتا ہے۔ جب ایک قاتل کے لعاب میں زہر چھپا ہو اور دوسرے کے دماغ میں حکمت کی جنگ ہو تو سمجھ لو فطرت کی سب سے غیر متوقع جنگ شروع ہو چکی ہے۔ آج کی کہانی صرف جنگ کی نہیں، یہ عقل بامقابلہ زہر، ٹیم ورک بامقابلہ تنہائی اور سائنس بامقابلہ جبلت کی جنگ ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھیڑیا کی، دا انٹیلیجنس وولف۔ جی ہاں، سب سے ذہین، انٹیلیجنٹ۔ جی ہاں، بات کرتے ہیں بھیڑیا کے بارے میں جس کا سائنسی نام ہے کینس لوپس، اور یہ تقریباً 7 لاکھ سال پرانا ارتقائی ریکارڈ رکھتا ہے۔ بھیڑیا فطرت کا متوازن رکھنے والا ٹاپ پریڈیٹر۔ یہ زیادہ تر ہرن، بائسن اور دوسرے درمیانی درجے کے جانوروں کو شکار کرتا ہے۔ اگر بھیڑیے نہ ہوں تو شکار زیادہ ہو جائے اور جنگل کا نظام بگڑ جائے۔ سونگنے کی صلاحیت کی بات کرتے ہیں تو 1 لاکھ سے زائد مہکیں شناخت کر سکتا ہے۔ 10 کلومیٹر دور سے بھی آواز سن سکتا ہے۔ دانتوں کی ساخت کی بات کریں تو تیز خنجر جیسے 42 دانت ہوتے ہیں۔ گوشت چیرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ان کی رفتار 60 سے 65 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے، اور بات کریں ان کی بردباری کی 20 کلومیٹر تک مسلسل دوڑ سکتے ہیں، اور یہ دنیا میں سب سے ذہین مانے جاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں کوموڈو ڈریگن کی، پرانی دانت کے ساتھ۔ یہ کوموڈو ڈریگن جس کا خاندانی نام ہے ویئرڈیسس، اور اسے ہم سائنسی نام دیتے ہیں ویئرنس کوموڈوٹینس۔ اس کا آبائی علاقہ انڈونیشیا کی کوموڈو، فلورس اور آس پاس کے جزائر ہیں۔ 30 سے 50 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ 40 لاکھ سال پرانا فوسل ریکارڈ ہے۔ ڈائناسورس کے دور سے ہی اس کا تعلق چلا آ رہا ہے۔ جی ہاں، زہریلا قاتل بھی ہے، مگر کیسے؟ کوموڈو ڈریگن کے منہ میں 50 سے زائد مختلف زہریلے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ تاہم 2009 کی ریسرچ کے مطابق یہ جانور خاص زہریلے گلینڈ بھی رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ خون کو جما دینے والا گلینڈ رکھتا ہے جو شکار کو تیزی سے کمزور کر دیتا ہے۔ اس کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ زبردست جانور ہے، اور اگر اس کی حواس اور شکار کی ٹیکنیک کی بات کریں تو سونگھنے کی صلاحیت، اپنی لمبی 2 شاخہ زبان سے بو کو محسوس کرتا ہے۔ اس کی دیکھنے کی طاقت کی بات کریں تو دن میں 300 میٹر تک شکار دیکھ سکتا ہے۔ شکار کا انداز کی بات کریں تو چھپ کر بیٹھنا، پھر اچانک حملہ اور کاٹ کر سب سے یہ کئی دنوں تک مردہ شکار کی لاش کا پیچھا کر سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ مکمل گوشت خور ہے، مردار بھی کھاتا ہے، زندہ جانور بھی کھاتا ہے، کئی بار یہ اپنے بچوں کو کھا لیتا ہے۔ یہ قدرتی نیچرل سلیکشن کی سنگین مثال ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں، ایک مفروضاتی جنگ لڑتے ہیں جب جبلت اور حکمت ٹکرا جائیں، ماحول پیدا کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ برفانی میدانوں میں اور جنگلات کے کنارے ایک وولف پیک شکار کی تلاش میں ہے، اور اسی مقام پر موجود ہے ایک تنہا کوموڈو جو کسی طرح اس سرد علاقے میں آ گیا ہے۔ اس کا سامنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، پہلا سامنا، بھیڑیا رکتا ہے، سونگھتا ہے، اسے عجیب سا زہریلا احساس آتا ہے جو فطرت میں عام نہیں۔ کوموڈو کی سانس دھیمی مگر خطرناک ہے، جھڑپ ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان بھیڑیا تیزی سے آگے بڑھتا ہے، کوموڈو پر وار کرتا ہے، لیکن کوموڈو کی دم کا ایک جھٹکا اسے دور پھینک دیتا ہے۔ کوموڈو فوراً اسے کاٹ لیتا ہے، ایک زہریلا کٹ جو اگلے 6 گھنٹوں میں شکار کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ٹیم ورک کا جادو، اب پیک ایک ساتھ حملہ کرتا ہے۔ 3 بھیڑیے پیچھے سے، 2 سامنے سے فار کرتے ہیں۔ کوموڈو کی کھال سخت ہے، مگر مسلسل حملوں سے اس کی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ جی ہاں، اگر حملہ 10 منٹ میں مکمل ہو جائے تو بھیڑیے جیت سکتے ہیں، مگر اگر کوموڈو ڈریگن کو وقت مل گیا تو اس کا زہر سب پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ عقل اور ٹیم ورک ہمیشہ صرف طاقت پر غالب آ سکتا ہے۔ زہریلی جبلت کبھی کبھی عقل کو شکست دے سکتی ہے اگر وقت اور ماحول اس کا ساتھ دیں۔ فطرت میں کوئی مطلق فاتح نہیں، یہاں پر ہر کسی کی فتح وقتی اور ہر کسی کی شکست سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کوموڈو ورسس وولف۔